جی سر آپ فرما رہے تھے. ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے منشور دیکھیں، لمبے لمبے منشور ہیں. بیٹھ کے جو خیالی خوابی چیزیں لکھتے ہیں، آسمان سے تارے اتار بھی لاتے ہیں، لگا بھی آتے ہیں، لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو پھر ان سے پوچھا ساری جائے باتیں بھول جاتے ہیں. نہیں نا بھولتے قوم سے کیے وعدے ان کو یاد ہی نہیں. اس لیے یہ پتہ کیا پھر کہتے ہیں اقتدار میں آ کے، یار ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی ہے کہ ہم ایک دم ٹھیک کر دیں گے، ٹائم لگے گا. ٹائم لگاتے ہیں، ڈالر جو ہے پیچھے 100 کا ہوتا ہے، 150 کا ہو جاتا ہے، 150 کا ان کا پھر اقتدار آتا ہے، وہ 200 کا ہو جاتا ہے. اور 400 گنا 300 گنا تم نے اپنی کرنسی کو نیچے گرا دیا ہے، پستی میں گرا دیا ہے. پوری قوم 300 گنا جب پاکستان بنا تھا 3.66 روپے کا ڈالر تھا. انہوں نے کیا تیر چلائے ہیں سب نے مل کے، چاہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں تھیں یا ڈائریکٹ تھیں یا انڈائریکٹ تھیں. بڑے بڑے انہوں نے وزیر خزانہ لے کے آئے دنیا کے اندر سے ڈھونڈ کے لا کے. وہ انہوں نے کون سی قابلیت کی کہ 366 روپے کا ڈالر آج 300 روپے کا کر دیا، 3.66 کا ڈالر 300 کا کر دیا. یہ ان کی کارکردگی ہے. اس بنیاد پر یہ اقتدار مانگتے ہیں، لوگوں کو غریب کرنے کے لیے اقتدار مانگتے ہیں. جب ڈالر بڑھتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، ہر چیز. تو یہ کیا یہ فارمولے ہیں ان کے؟ اب بے روزگاری دیکھیں ہمارے پاس بڑھ گئی ہے. سر وہ ظاہر ہے 60,000 بچہ ہمارا مختلف ڈپلومے لے کر ڈگریاں لے کر مارکیٹ میں آتا ہے، اس کے پاس روزگار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے موقع. اچھا پورے پاکستان میں اس وقت سرکاری اداروں میں سیٹیں خالی پڑی ہیں، بھرتیاں نہیں کر رہے، تنخواہیں نہیں مل رہی. کہاں سے دیں گے تنخواہیں؟ کہاں سے دیں گے؟ ورلڈ بینک سے لے لے کے، آئی ایم ایف سے لے لے کے قرضے تنخواہیں دیں گے. وائی ڈونٹ دے پرووائڈ فیسلٹیز ٹو دا پیپل آف اسپیشل نیچر کے جن کے پاس ہنر ہے، تعلیم ہے؟ ان کو بزنس کیوں نہیں شروع کراتے؟ ان کو انڈسٹریاں کیوں نہیں لگوا کے دیتے؟ کیوں نہیں ان کو ان کی سکلز کو یوز کرتے؟ لیکن مریم نواز نے کیا ہے سر، اب تو وہ لون لے رہی. نوکریاں کیا ہے؟ یہ جو جتنی ہماری نوکرشاہی ہے کیسے آتی ہے اوپر؟ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا رٹے لگا کے، اور یہ جا کے 21ویں گریڈ میں 18ویں گریڈ میں جا لگے فرعون بن گئے. ان کی قابلیت تو یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ان سب نے مل کے. پاکستان کے لیے سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا ہے. اور پاکستان ووٹر فرنٹ کا پورا جو سسٹم ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ ڈیولپ کیا. ہمارے پاس مکمل روڈ میپ ہے فار اے پراسپرس پاکستان، اور ہم اقتدار میں نہیں آنا چاہ رہے. ہم میں ذاتی طور پر حلف اٹھا کے سائن کر کے بیٹھا ہوں، انگوٹھا لگائے ہوئے اس حلف نامے کے کہ ہمیں اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں، ہم شہرت کے بھوکے نہیں، ہمیں شعور دینا، ہم دولت کے بھوکے نہیں. ہم لوگوں کو رہنمائی دیں گے کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو ایک عظیم الشان اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. اور عظیم الشان کے مطلب کے اندر میں آپ کو اگر پوچھتے ہیں سوال تو میں بتاتا ہوں کہ عظیم الشان جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ زبانی کلامی نہیں ہے اس کا. جی جی عظیم الشان کا بتائیں نا تھوڑی سی تفصیل. ہمارے پاکستان ووٹر فرنٹ کا اور آپ کو جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں یہ ان کا منشور کا حصہ ہے کہ جو عظیم الشان پاکستان بنانا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ تقسیم ہند کے اصل فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی آبادی والے لوگ علاقے پاکستان ہوں گے. صحیح. اور یہ ہمارا عظیم الشان پاکستان ہے ہمارا خالی. اور ہم آپ کو بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائیاں کیے آپ کو یہ بنا کر عظیم الشان بنا کے دکھائیں گے. ہم نہیں بنائیں گے، ہماری عوام، ہمارے پاکستانی لوگ، ان کو کچھ دو تو صحیح. پھر دیکھو یہ پاکستانی قوم کس طرح اپنی جان کی بازی لڑاتی ہے اور پھر پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہ ہم نے پورا پلان، روڈ میپ پاکستان کے لیے بنا دیا ہے. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، انتخابی اصلاحات سے لے کر یعنی کہ حکمرانی کے تمام سسٹم جس میں عوام کی شراکت یقینی بنائی گئی ہے. پورا یہ اس نو بادیاتی نظام کا، اس ظالمانہ نظام کا متبادل نظام تیار کر چکے ہیں ہم الحمدللہ. یہ اللہ کی رہنمائی سے ہے، ہم کچھ نہیں ہے. پاکستان ووٹر فرنٹ کے ممبران کی 15-16 سال کی یعنی کہ دن رات کی یہ کاوش ہے. وہ بچوں نے میرے ساتھ مل کے کام کیا جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم نے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ڈیولپ کر لیا جو یہ حکومت پاکستان 35 ارب روپے میں خرید رہی تھی. ہم نے اسے فری موبائل کے اوپر چلنے والی بنا دی ہے. اچھا. اور وہ اتنی زیادہ ہے ان کی تو جو ای وی ایم آنی تھی وہ تو ایک انگوٹھا لگانا تھا، نشان دیکھا، بندے کا نام دیکھا. ہم نے تو جو امیدوار ہو گئے اس کی پورے بریف اس میں ڈال دیے.
اور ووٹر کو کہہ دیا کہ آپ دیکھو جو بندہ آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دو. تو یہ آپ بنا چکے ہیں, بن چکی ہے, اور وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس اٹ. ہم اس کو اپنے عوام میں متعارف کرانا چاہتے ہیں. میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, کتنا پیسہ چاہیے آپ کو, کتنا اور کمانا ہے. صحیح بات ہے, ملک کے لیے بھی کچھ کریں, اللہ کے لیے ملک کو گولی مارے, اللہ کا دیا ہوا یہ ملک ہے, اس ملک کو اللہ کے کی امانت سمجھ کے اس کے لیے کچھ کرے. ملک ہے, وہ ملک بنتے ہیں, سارے بنے ہوئے ہیں, بڑے ملک ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, لیکن یہ اللہ کا عطا کیا وہ ملک سمجھا جائے, جس میں اللہ کی حکمرانی کو قائم کیا جائے, مانا جائے. قائم نہ کیا جائے, قائم تو ہے اللہ کی حکمرانی, اس کو تو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا, اس کو تسلیم بھی کیا جائے, اور پھر اس کے اندر ایک ایسی حکومت کام کرے جو اللہ کے دین کی, اللہ کے قرآن کی, اللہ کی دی ہوئی ہدایات, تعلیمات اور احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ملک کے اندر سلسلہ حکومت کرے, لوگوں کو گورن کرے. تو وہ ہم نے پورا سسٹم ڈیولپ کر دیا. ہم نے انتخابی صلاحات بنا لی, ایسا انتخابی پروگرام بنایا جس کا نام ہم نے عوامی انتخابی پروگرام رکھا ہے, جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تیار ہوا ہے, جو اس کے کئی جہتیں ہیں. سب سے بڑی جہت یہ ہے کہ جو اقتدار کے حصول کی 1400 سال سے جنگیں چل رہی ہیں, لڑائیاں چل رہی ہیں, جھگڑے چل رہے ہیں, خونی جھگڑے چل رہے ہیں, انشاءاللہ اگر یہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر گئے تو پاکستان کے 13 کروڑ ووٹروں کو مخاطب کو رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اندر دلچسپی لے کر اس کو اڈاپٹ کر لیا, آپ اپنی فنگر ٹپ سے 5-6 چیزیں کر جائیں گے, بہتری کی طرف ملک چلا جائے گا انشاءاللہ. سر مثال کے طور پہ اس میں وقت سر ختم ہوتا ہے پروگرام کا, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. تھینک یو, آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے.